بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیر ملک۔ تحریک انصاف یا تحریک انتشار، میرے خیال میں تو جناب تحریک انتشار یا جو انہوں نے کام کیا ہے پاکستان کے دشمن جو 75 سال میں نہیں کر سکے، ISPR نے بھی کہا کہ وہ کام جو پاکستان کے جو ابدی دشمن ہیں وہ 75 سال میں جو کام نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا ہے۔ اور ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ اب کسی قسم کا ان پہ وہ کہتے ہیں ٹالرنس نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ جو ISPR کا بیان ہے نا، یہ بہت وضاحت ہے، بہت بڑی واضح وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کھلے لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ جناب انف از انف، اور پنجابی جی کیا جاوے کہ جی منجی ٹھوکن کا فیصلہ ہو گیا تو پھر غلط نہیں ہوگا، منجی اب ٹھوکنے کا فیصلہ ہو چکا اور منجی ٹھوکنی شروع ہو چکی ہے۔ تحریک انتشار کے چیف جناب عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے کرپشن کیس میں 60 ارب روپے کے کرپشن کیس میں گرفتاری ہوئی، پھر اس کے بعد انتشاری پارٹی نے وہ انتشار برپا کیا کہ جس کی قیام پاکستان سے آج تک کوئی مثال نہیں ملتی، اور ہمارے ان تنصیبات پر، ان املاک پر، ان گھروں پہ اٹیک کیا گیا جو ہماری قومی جو سلامتی ہے اس کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اس کی ضمانت کے وہ پہلے دار ہیں، وہاں پہ حملہ کیا گیا، اور صرف یہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کو اس سے تسکین پہنچائی گئی ہے، پاکستان کے عوام کی تو دل آزاری کی گئی، ان کو تو تکلیف پہنچائی گئی ہے اس اقدام سے۔ اور یہ سارا جو اقدام کیا گیا ہے یہ تحریک انتشار، اس سے باضابطہ طور پہ، باقاعدہ طور پہ اب یہ کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل یہ ہے، یہ جو انصاف کر رہے تھے نا، یہ انصاف کے نام پہ انتشار ہی تھا، اور ان کے چیف نے ان کو یہی تربیت دی تھی اور یہی وہ کر رہے تھے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ اسی صورت میں سامنے آنا تھا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اب اس انتشاری پارٹی کا انتشار جو ہے ختم ہو چکا ہے، اور ان کو اب ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے اشارے مل چکے ہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ انتشاری پارٹی کے چیف اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر ان کے وہ کرتا دھرتا ہیں جو اہم رہنما، جن میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح اس انتشاری پارٹی کے جو پیروکار تھے، یعنی کہ ان کے جو کارکنان جنہوں نے جوش میں آ کے یہ سارا کچھ کیا، ان کی بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں۔ کافی سارے لوگ ہیں جن کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، باقی جو نہیں ہوئے وہ بھی بہت جلد سرکار کے مہمان بننے جا رہے ہیں، کیونکہ سب کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، جو CCTV فوٹیج ہے اور جو خود انہوں نے اپنے موبائل کیمروں سے فوٹیج بنائی تھی، ان سب سے یہ پتہ چل چکا ہے کون کون بندہ اس میں شامل ہے، کیا کیا کر رہا ہے، اور ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت اپنے کیے کی سزا جو ہے بھگتنا شروع ہو چکے ہیں، چونکہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے، اور جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں نا، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بچنا انہوں نے بھی نہیں، کوئی نہیں، ہاں بس مطلب وہ سب اب گرفتار ہوں گے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو جن کی آڈیو سامنے آئی ہیں، یہ اعجاز چودھری ہو، یاسمین راشد ہو، عباد فاروق ہو، یہ اعجاز چودھری کے صاحبزادے جو ہیں وہ ہوں، صغیر وڑائچ ہوں، جتنے بھی لوگ ان کی جو آڈیو سامنے آئی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مکمل طور پہ پلانڈ تھا۔ تحریک انصاف نے یہ پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی، چونکہ جس طرح کی یہ کنورسیشن اس وقت کی جا رہی تھی کہ جی ہاں جی ہم نے اپنا پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے، ہم نے جناب کور کمانڈر ہاؤس کو وہ کیا کہتے ہیں تہس نہس کر دیا ہے، ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ہم نے قبضہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے پلان تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم اس طرف ہی جائیں گے۔ اگر آپ ایک سیاسی جماعت کی طرح احتجاج کرتے تو آپ کا آئینی حق تھا، آپ پرامن احتجاج کرتے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے، وہ کوئی اس کو نہ تو اعتراض کرتا نہ آپ کو روکتا، لیکن اب آپ نے جو کام کیا ہے نا، وہ آپ نے انتشار اور دہشت گردی والا کام کیا ہے۔ اور جو انتشاری ہوتے ہیں وہ چاہے تحریک طالبان کی صورت میں سامنے آئیں یا شریعت محمدی کے طور پہ سامنے آئیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی، اور آپ کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی جانی۔ اور اب جناب گرفتاریاں یہاں تک نہیں ہیں، مزید لوگ بھی گرفتار ہونے ہیں، جن میں ابھی جو باہر ہیں نا، جو گھوم پھر رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں، چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاسمین راشد یا اعجاز چودھری صاحب یا دیگر لوگ جو ہیں، تو یہ سب جو ہیں انہوں نے سرکاری مہمان بننا ہے، اور ان سب کے خلاف جو مقدمات درج ہیں اب ان میں کارروائی ہوگی، چونکہ حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن ادارے ہیں وہ بھی اس بات پہ جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں کہ یہ جو رویہ کیا گیا، یہ جو دہشت گردانہ کارروائی کی گئی ہے، اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ صرف نظر ہوگا، یعنی کہ یہ بھی نہیں ہوگا چلو مٹی پاؤ، نہیں، جنہوں نے جو کیا ہے ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد جناب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف والے، تحریک انتشار والے، انصاف تو یہ ہے نہیں،
تو ان کے لیے یہ بھی ہے کہ صرف عمران خان صاحب نہیں ہیں، باقی لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس پورے معاملے کے پیچھے جن کی خواہشات کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا، جن کی وجہ سے پنجاب جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ بنا رہا، پنجاب میں جو ہے عثمان بزدار کے نام پہ ایسا عذاب مسلط کیا گیا کہ جس نے پنجاب، وہ صوبہ جو سب سے ترقی یافتہ صوبہ تھا، جہاں پہ جو ہے لوگوں کا معیار زندگی دیگر صوبوں سے بہتر تھا، یہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ زیادہ اچھا تھا، یہاں پہ اس صوبے کو دیگر صوبوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے، پنجاب میں جو ہے وہ ترقی کے مواقع زیادہ ہیں، اس صوبے کا بیڑا غرق کر دیا بزدار نام کی ایسی، وہ کیا کہتے ہیں نا، خان صاحب نے ایسا نالائق وزیر اعلیٰ چنا، اور کس کی وجہ سے؟ بشرا بی بی کی خواہش پر، فرا گوگی کے کہنے پر، چونکہ انہوں نے تو اپنی دیہڑیاں لگانی تھی اور کرپشن کا بازار گرم کرنا تھا۔ اب وہ پیرنی جو صاحبہ ہیں وہ کیا جی، وہ تو گھریلو خاتون ہے، خاتون خانہ ہے، وہ گھریلو خاتون نے جس طرح سے پنجاب کو لوٹا ہے اور پنجاب میں جس طرح سے کرپشن کا بازار گرم کیا ہے، اور یہاں پہ گوگی کے ساتھ مل کے یہ اس گروہ نے پنجاب کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ بشرا بی بی کی گرفتاری بھی ہونے جا رہی ہے، عمران خان اور دیگر انتشاری رہنماؤں کے بعد بشرا بی بی جو ہے، بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور ان سے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اور تحریک انصاف قصہ تمام وہ کچھ اس طرح سے، اب ایسی جماعت، میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیا پاکستان کا آئین اور قانون کسی ایسی جماعت کو سیاست کرنے کا حق دیتا ہے جو ملک میں دہشت گردی کو پروان چڑھائے، جو ملک میں انتشار کا باعث بنے، جو ملک کو انارکی کی طرف لے کے جائے، جو پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہاں پہ ان کی تنصیبات پہ، ان کی املاک پہ حملے کرے، وہاں پہ گراؤ جلاؤ کرے اور وہاں پہ یلغار کرنے کی کوشش کرے، اور ان کو وہ ایسا تاثر دے کہ ہم نے فتح کر لیا ہے۔ فتح تو تہاڈا پیو بھی نہیں کر سکتا، مطلب آپ میں کون سی اتنی طاقت ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی آپ لوگوں کو ورغلا کر کور کمانڈر ہاؤس پہ یا ہمارے دیگر جو تنصیبات ہیں، اہم عسکری تنصیبات ہیں، ان پر اٹیک کریں گے اور آپ نے ان کو فتح کر لیا، تو یہ آپ کی بھول ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پورے معاملے میں پاک فوج نے جس صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس پر قابل ستائش، اور لوگوں کی طرف سے ان کو مزید محبت بڑھی ہے کہ آپ نے معاملے کو خراب نہیں کیا، آپ نے جو رویہ اپنایا گیا تھا تحریک انتشار کی طرف سے اس کے جواب میں ان کو اسی طرح جواب نہیں دیا۔ اگر وہ دیتے تو پھر شاید حالات مزید خراب ہو جاتے اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتی۔ انہوں نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معافی ملے گی، مٹی بھی نہیں پہنی اور ان کو پکڑا بھی جانا اور ان کو اس کی سزائیں جو ہیں وہ ملنی ہیں۔ اب تحریک انصاف والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ جی اب آپ نے سنا فواد چودھری والا، وہ میں مطلب مجھے بڑا وہ اپنا کیا کہتے ہیں ہنسی آ رہی تھی، یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، 12 بجے تک رات یہ بندہ چھپ کے بیٹھا رہا ہے۔ ویسے آپ اس کو دیکھ لیں، ان سے زیادہ بہادر بندہ کوئی نہیں، کہیں گے جی ہم تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم فلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، 12 بجے تک چھپ کے بیٹھا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کیا، عدالت والے نے کہا نکلو جناب تہاڈی مہربانی، اسی بھی گھر جانا ہے، تو باہر نکلا، کہتا کیا ہوگا، کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ مطلب یہ اس لیول کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور بالکل آخر میں یہ بھی سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی تحریک انتشار جو ہے اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے سیاست پہ، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جو ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، افراتفری کا باعث بن رہے ہیں، دہشت گردی کو پروان چڑھانے کی باتیں کرتے ہیں، کیا ان پر کیوں نہیں پابندی ہونی چاہیے؟ یا ہاں اگر پابندی نہیں ہونی چاہیے تو پھر کسی ضابطے میں لے کے آئے نا ان کو۔ ان کے وہ لوگ، ہم تو پہلے سے آپ کو بتا رہے تھے زمان پارک میں پچھلے جو 4-5 ماہ سے جو کچھ ہو رہا تھا، کیا یہ لوگ تحریک انصاف کے لوگ تھے؟ وہاں پہ وہ جو ٹرینڈ لوگ یہاں پہ لڑائی کر رہے تھے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ سیاسی کارکن ہے، اور یہ حالات بھی یہاں تک جنہوں نے پہنچائے ہیں نا معذرت کے ساتھ، وہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، وہ چور لٹیرے اور ڈاکو ہی نظر رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا نا یہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس میں، وہ دیکھیں وہاں سے وہ کھانا لے کے بھاگ رہے ہیں، مہر اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، مرغیاں لے کے بھاگ رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں کھانے پینے کی اور باقی، تو یہ چوروں والا کام ہے نا۔
تو ان چوروں کے ساتھ جو ہے اب کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بلاول بلکہ پوری جو اتحادی حکومت ہے ان کو یک زبان ہو کے اس پہ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسی انتشاری جو پارٹی ہے اس کو کسی بھی طرح سے سیاست کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.